بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نستر صاحبہ، جملہ سیکرٹری صاحبان، انتظامی افسران، لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم اور صبح بخیر۔ میں محکمہ لٹریسی و نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی جانب سے سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نستر صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت فرما کر عزت افزائی فرمائی۔ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بنیاد 2002 میں موجودہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں رکھی۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی تعلیم دوست پالیسیوں کا مظہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر رسمی تعلیم کا سستا ترین ماڈل پیش کیا، جو غریب عوام کے لیے کسی بیش قیمت تحفے سے کم نہیں۔ غیر رسمی تعلیم عوام کے لیے تعلیم کا سب سے کفایت شار ماڈل ہے، جس کے تحت فی بچہ لاگت 250 سے 300 روپے ماہانہ آتی ہے۔ محکمہ لٹریسی نے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور تنظیموں کے تعاون سے 2002 تا 2007 کے 5 سال کے قلیل عرصے میں صوبہ پنجاب کی خواندگی کی شرح میں کامیابی سے ریکارڈ 10% تک اضافہ کیا۔ محکمہ اپنے قیام کے بعد سے اب تک 45 لاکھ بالغ ناخواندہ افراد اور تعلیم سے محروم بچوں کو اپنے فلیکسیبل پروگرام کے تحت تعلیم کی سہولت فراہم کر چکا ہے۔ پنجاب بھر میں اس وقت 4.5 لاکھ بچے 13,519 غیر رسمی اسکولوں میں داخل ہیں۔ صوبہ پنجاب کے لیے پہلی بار 2020 میں پنجاب خواندگی اور غیر رسمی تعلیمی پالیسی متعارف کروائی گئی، جس کا مقصد صوبہ پنجاب کی شرح خواندگی کو 2025 تک 75% اور 2030 تک 84% تک لے کر جانا ہے۔ محکمے کو مزید فعال بنانے کے لیے جولائی 2020 میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی بنیاد ڈالی گئی۔ اب میں آپ کو چند اہم اقدامات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیلوں میں قائم 1273 مراکز برائے تعلیم بالغان کے ذریعے 36,900 بالغ و نو عمر قیدیوں کو بنیادی خواندگی اور لائف سکلز فراہم کی گئیں۔ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے کارکنوں کے 10,000 بچوں کو 300 سے زائد غیر رسمی ادارے قائم کر کے داخل کیا گیا۔ 13,629 بچوں کو پرائمری سطح کی تعلیم دینے کے لیے مساجد اور مدرسوں میں 869 غیر رسمی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ اقلیتی برادری کے 933 طلباء کے لیے 59 مراکز برائے تعلیم بالغاں قائم کیے گئے۔ خواجہ سرا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 97 افراد کے لیے 6 مراکز برائے تعلیم بالغاں قائم کیے گئے۔ اب میں چند خصوصی اقدامات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بار مظفر گڑھ میں ماہی گیروں کے لیے کشتی اسکول قائم کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن ملتان میں کلیوں کے لیے پاکستان کا پہلا مرکز برائے تعلیم بالغاں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے خاکروبوں کے لیے پہلی بار مرکز برائے تعلیم بالغاں کمپنی کے احاطے میں قائم کیا گیا۔ غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے تحصیل کوہ سلیمان ضلع ڈیرہ غازی خان کے دور دراز علاقے میں شیڈ اسکول تعمیر کیے گئے۔ جہاں تک مستقبل کے لائحہ عمل کا تعلق ہے تو میں بتاتا چلوں کہ یونیسیف کے تعاون سے جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں تعلیم پروگرام کے تحت 1000 نئے غیر رسمی اسکول قائم کیے جا رہے ہیں۔ جائکا کے عقل 2 پروگرام کے تحت ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے بیکس اور NCHT کے 6000 سے زائد غیر رسمی اسکول محکمہ لٹریسی حکومت پنجاب کے حوالے کر دیے ہیں۔ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے مانیٹرنگ کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ نیز ٹیچر ٹریننگ پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اب میں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے 1967 سے اب تک ہر سال منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد خواندگی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور تعلیم سے محروم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ اس سال ڈپارٹمنٹ نے تمام اضلاع میں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا، جن میں سیمینارز، لٹریسی واک، بچوں کے ٹیبلوز، اسپورٹس گالا، آرٹ کمپٹیشن، بیسٹ ٹیچرز اور بیسٹ اسٹوڈنٹس کے لیے انعامات بھی شامل ہیں۔
اس سال عالمی یوم خواندگی منانے کے لیے پنجاب کو 3 ریجنز میں تقسیم کیا گیا۔ تقریبات کا باقاعدہ آغاز 30 اگست سے شمالی پنجاب میں ہوا، اس کے بعد 2 ستمبر سے جنوبی پنجاب اور 5 ستمبر سے وسطی یا سینٹرل پنجاب میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تمام اضلاع نے اس میں بھرپور شرکت کی۔ میں یہاں پر ضلعی انتظامیہ بشمول کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی بھرپور کاوش سے ان تقریبات کو کامیاب بنایا۔ بدقسمتی سے سیلابی صورتحال کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا اور میاں والی میں تقریبات کو منسوخ کرنا پڑا۔ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے لاہور میں کرکٹ میچ کا انتظام کیا گیا اور اس کے لیے میں سیکرٹری سپورٹس کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ مزید برآں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے غیر رسمی بچوں کے لیے سائٹ سینگ بسوں کی سیر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سیکرٹری ٹورزم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، احسان بھٹا صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اب میں آپ کو چند مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ محکمے کو درپیش ہیں۔ ہمارے اساتذہ کا اعزازیہ 8,000 روپے ماہانہ ہے، جو کہ آج کل کی کمر توڑ مہنگائی کے حساب سے بہت کم ہے۔ اس کو بڑھا کر کم از کم 12,500 12,500 روپے ماہانہ کیا جائے۔ محکمے میں اس وقت تقریباً 300 سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں جن کو فی الفور پر کیا جانا اشد ضروری ہے۔ محکمے کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 ارب سے بڑھا کر 4 ارب روپے کر دیا جائے۔ محکمہ لٹریسی کے ملازمین کے لیے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرز پر اسپیشل لٹریسی الاؤنس دینے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی اسامی کافی عرصے سے خالی پڑی ہے، اس کو فی الفور پر کیا جائے۔ پڑھا لکھا پنجاب ہماری منزل ہے اور ہم آپ کو اس امر کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے اور چیف منسٹر صاحب کے عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ آخر میں تمام معزز حاضرین کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ 100% شرح خواندگی کا حصول صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ہر فرد اور ہر ادارہ اس کاوش میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ میں ایک دفعہ پھر تمام حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔